صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا تم میں سے ایک شخص ایسا ہے صحرا میں اس کی موت آئے گی، لوگوں کا ایک قافلہ اس کے پاس سے گزرے گا اور وہ اس کے کفن اور دفن کا انتظام کریں گے۔ یہ حدیث سنی، ذہن و قلب میں مرتسم ہوئی، حجیت تو کیا یقین کی ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ ظاہری حالات سازگار نہیں ہیں، صحرا میں ہیں، کوئی شاہراہ عام پہ نہیں ہے، کٹیا ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اور یقین کی کیفیت ایسی ہے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میں نے جب پیغمبر سے یہ حدیث سنی تھی، جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے، میرے سارے کے سارے ساتھی جو اس مجلس میں موجود تھے، ایک ایک کر کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ان میں سے کسی نے صحرا کے اندر وفات نہیں پائی ہے، ان میں سے اکیلا میں ہی بچا ہوں۔ مجھے یقین ہے یہی میری موت آئے گی، اور مجھے یہ بھی یقین ہے تو پریشان نہ ہو، قافلہ آئے گا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے وہ میرے کفن اور دفن کا انتظام کرے گا۔ جاؤ دیکھو تو صحیح، قافلہ آتے ہوگا، دیکھو تو صحیح۔ وہ عورت ذات ہے کہتی قافلہ، حجاج کے قافلے تو کب کے جا چکے، ان کی واپسی پہ، ان کی آمد و رفت پہ، ان کے آنے کی توقع تھی، وہ تو کب کے جا چکے۔ کہتے ہیں ما کذبت ولا کذبت، کیا میں تم سے جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جس ہستی سے سنا ہے میرا ایمان کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی بات غلط ہو جائے۔ دیکھو تو صحیح، قافلے آتے ہوں گے۔ گئی، چکر لگایا، بالاختصار آخر کا چند لوگ نظر آئے اور ان سے کہا، ایک شخص موت و حیات کی کشمکش میں ہے، کیا تم میرے ساتھ اس کے پاس پہنچ سکتے ہو؟ کون؟ ابو ذر، صحابی رسول ابو ذر۔ ان پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ان سے ملنا تو ہمارے لیے سعادت۔ وہ پہنچے، جناب ابو ذر نے جان آفرین کے سپرد کی، اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث پہ یقین کی کیفیت منو ان یوں پوری ہوئی کہ انہوں نے کفن اور دفن کے انتظامات بھی کیے۔